بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 24 مئی 2020 اور دن ہے اتوار کا، اور ناظرین آج عید بھی ہے۔ میری طرف سے سب مسلمان بھائی بہنوں کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ میری طرح پردیس میں گھر والوں سے دور عید گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کی دلی مرادیں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن ہے، حرمین میں عید کی نماز ہوگی، شاہ سلمان نے منظوری دے دی۔ دوسری مین ہیڈ لائن ہے، عید الفطر پر کرفیو، آن لائن اجازت نامے کس لیے ہیں۔ تیسری مین ہیڈ لائن ہے، دمام میں آتش زدگی، 48 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ چوتھی اور آخری اہم خبر ہے، مملکت کے مختلف علاقوں میں اتوار سے بارش متوقع۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو آج پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ناظرین، خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حرمین میں عید کی نماز ہوگی، شاہ سلمان نے منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حرمین شریفین میں نماز عید ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے، تاہم نمازیوں کی شرکت معطل رہے گی۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے بتایا ہے کہ شاہ سلمان نے عید کے شعائر کو قائم کرنے کے لیے حرمین میں نماز عید ادا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حرمین کو وبا سے محفوظ رکھنے اور لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے نماز عید میں عوام الناس کی شرکت معطل رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت سعودی عوام اور امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جلد ہی یہ وبا ٹل جائے گی اور مسلمان پہلے کی طرح جمعہ اور جماعت نماز ادا کر سکیں گے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف۔ عید الفطر پر کرفیو، آن لائن اجازت نامے کس لیے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلوب نے بتایا کہ مکمل کرفیو کے دوران صرف ایک صورت میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صحت خراب ہونے کی صورت میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مکمل کرفیو کے دوران گھروں سے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ اپلیکیشن الصفنی کے ذریعے کرفیو پاس حاصل کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکار ہی فیصلہ کریں گے کہ آیا درخواست دہندہ کا کیس واقعی اس لائق ہے کہ اسی طبی امداد کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرفیو جمعے کو شام 5 بجے سے شروع ہو چکا ہے، جو 4 شوال تک برقرار رہے گا۔ کرفیو 24 گھنٹے کا ہے اور پورے ملک کے لیے ہے۔ اس دوران صرف وہی لوگ گھروں سے نکل سکیں گے جنہیں استثناء حاصل ہے۔ دیر اثنا سعودی عرب میں عید الفطر پر 24 گھنٹے کے سخت کرفیو پر والدین سے الگ رہنے والی اولاد کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ عید الفطر پر والدین سے ملاقات کے لیے ان کے گھر جا سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ توکلنا ایپ پر دریافت کیا گیا تھا کہ عید کے دنوں میں والدین سے ملاقات کے لیے آن لائن اجازت نامہ جاری ہو سکتا ہے۔ مقامی شہری نے توکلنا ایپ سے استفسار کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ اس کے والد بیمار ہیں اور وہ دوسرے محلے میں رہتے ہیں۔ عید الفطر پر ان کی عیادت کے لیے عید کے دنوں میں جا سکتا ہوں۔ توکلنا ایپ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ انسانی ضرورت یا موت یا گھریلو حالات کے پیش نظر کرفیو میں آن لائن اجازت نامہ جاری ہوں گے، اس لیے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی محکمہ امن عامہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ محکمہ امن عامہ کی کرفیو کے دوران اس قسم کے کرفیو پاس جاری کرنے کا مزاج ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں تیسری اہم خبر کی طرف کہ دمام میں آتش زدگی، 48 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر دمام کے آہد محلے میں ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی، تاہم کوئی شخص متاثر نہیں ہوا۔ محکمہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے فلیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو عمارت میں سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ دمام کے احد محلے کی 4 منزلہ عمارت
کہ آخری فلور کے ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائی شروع کر دی۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو بحفاظت عمارے سے منتقل کر دیا گیا۔ عمارت کا کوئی بھی مکین زخمی نہیں ہوا۔ محکمہ شہری دفاع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ یاد رہے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آتش زدگی کے واقعات بڑھ چکے ہیں۔ دمام سے متصل شہر الخبر میں ایک گھر میں آگ لگنے سے 3 بچے جھلس گئے تھے، جبکہ اس سے قبل دمام کے ایک سینما گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ محکمہ شہری دفاع مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں سے پھر کہا گیا ہے کہ ان دنوں خاص طور پر سلامتی ضوابط اور ہدایت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ناظرین، چلتے ہیں آخری اور اہم خبر کی طرف۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں اتوار سے بارش متوقع۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ اتوار کو عید الفطر کے دن مملکت کے مختلف شہروں میں موسم غیر متوقع رہنے کا امکان ہے۔ بعض شہروں میں بارش جبکہ کہیں کہیں ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ ویب نیوز سبق نے ماہر موسمیات الحسنی کے حوالے سے بتایا کہ عید الفطر کے موقع پر مملکت کے مختلف شہروں میں موسم کافی حد تک خوشگوار رہنے کا امکان ہے۔ مملکت کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کسی جگہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا بھی امکان ہے، جبکہ تبوک، الجوف، حائل اور قصیم کے شمالی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی توقع ہے۔ ان علاقوں میں بھی موسم خوشگوار رہے گا۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں موسم میں ہونے والی خوشگوار تبدیلی ایسے ہی رہے گی۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ان مقامات میں سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نشیبی علاقوں میں قیام کرنے سے گریز کریں، خاص کر وہ علاقے جو آبی گزرگاہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص اور اہم خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں اچھی اور دلچسپ خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا وہ ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی خبر بر وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔